بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہم ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور پھر وہ اللہ کے رسول ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ امام ذہبی رحمت اللہ کہتے ہیں وہ شریف، عقل مند، خاندانی، حسین و جمیل اور دیندار خاتون تھی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خیبر کے یہودیوں میں سے تھی۔ اس کا باپ حیی بن اخطب اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ یہ اپنے باپ کے ساتھ ناز و نام کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن یہ حقیقی نعمت کی متلاشی تھی۔ ان کو جسمانی نعمت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہوئی تو قوم کے چودھریوں میں سے ہر ایک کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے۔ ان کے ساتھ سلام بن ابی حقیق نے شادی کی۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد کنانہ بن ابی حقیق نے ان کے ساتھ شادی کی۔ یہ دونوں یہود کے بڑے نامور شاعر تھے۔ کنانہ بن ابی حقیق کو جنگ خیبر میں قتل کر دیا گیا۔ جب آفتاب اسلام جزیرۃ العرب کی سرزمین پر چمکا تو یہودیوں کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت کے خلاف خباثت، حسد اور کینے سے لبریز ہو گئے۔ ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ نبی ان میں سے ہوتا، نہ کہ عربوں میں سے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کینے کو دیکھ رہی تھی جو ان کے باپ حیی بن اخطب کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف نکل رہا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر کے مضبوط قلعوں پر زوردار حملہ کیا تو قلعے یکے بعد دیگرے لشکر اسلام کے زیر نگی ہوتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کو فتح کر لیا۔ سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا قیدیوں کے ساتھ گرفتار ہوئی۔ ان کا خاوند کنانہ بن ابی حقیق قتل کر دیا گیا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جلیل القدر صحابی سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیدیوں میں سے مجھے ایک کنیز عطا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جائیے کنیز لے لیجئے۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی عطا کر دی ہے، وہ آپ ہی کے لیے مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دحیہ کو کہو کہ وہ کنیز کے ہمراہ میرے پاس آئے۔ وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس کنیز کی بجائے کوئی اور لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور پھر ان سے شادی کر لی۔ انہیں آزاد کرنا ہی ان کا حق مہر قرار دیا گیا۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان کی کنگھی پٹی کی اور دلہن کا روپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زاد راو میں سے کوئی چیز بچی ہو وہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کی ایک چادر زمین پر بچھا دی، کسی نے پنیر لا کر اس پر رکھ دیا اور کسی نے کھجوریں، ایک شخص بھی لے کر آیا۔ ان سب چیزوں کو ملا کر کھانے کے لیے ایک عمدہ ڈش تیار کی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمہ تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر قرار دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھوں پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی دونوں آنکھوں پر نیل کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے خامد سے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ گرا ہے، تو اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا اور غصے سے کہا کیا تو یثرب کے بادشاہ کے خواب دیکھ رہی ہے؟ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران سفر ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی تھی۔ یہ سعادت کی وہ بلند چوٹی ہے کہ جس کے بارے میں کبھی ان کے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ وہ کبھی مومن عورتوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں گی، وہ امہات المومنین کی فہرست میں شامل ہو جائیں گی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خانہ نبوی میں منتقل ہوئی تو اپنی بہنوں امہات المومنین کے لیے خیر سگالی کے جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی خدمت میں تحائف پیش کیے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر گلشن رسالت کی مہکتی کلی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں نہایت قیمتی تحفہ پیش کیا۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سونے کی بالیاں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دی۔ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کے بارے میں ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا واضح موقف تھا کہ جس سے ام المومنین کی عظمت بھی اشکار ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی زیادہ قدر و منزلت تھی۔ اس کی تائید وہ واقعہ کرتا ہے جو ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام کنانہ بیان کرتا ہے کہ میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کی نکیل پکڑ کر چلا جا رہا تھا تاکہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کریں۔ آگے سے کوفیوں کے لشکر کا سردار مالک بن حارث آ گیا۔ اس نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خچر کے چہرے پر ضرب لگائی جس کے اثر سے وہ جھک گئی تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے واپس جانے دو اور یوں رسوا نہ کرو۔ کنانہ بیان کرتا ہے کہ پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے درمیان لکڑی رکھ دی جس کے ذریعے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہی۔ انہوں نے اپنی یہ تمام زندگی اطاعت الہی میں گزاری، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، علم اور دعوت اللہ میں
ہر وقت مصروف رہتی۔ انہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ اول سے آخر تک دیکھا اور مشرق و مغرب میں فتوحات اسلامیہ کے واقعات ان کی زندگی میں رونما ہوئے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی فتح و نصرت، کامیابی کامرانی کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی تھی وہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ 50 ہجری میں ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بستر مرگ پر دراز ہوئی کہ اپنے رب سے جا ملی، اس حالت میں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر راضی تھے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے الہی سے وفات پا گئی اور قیامت تک ہر مسلمان عورت کے لیے ایک مثالی نمونہ بن گئی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی اور جنت الفردوس میں جا ڈیرے لگائے۔